السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ ناظرین محترم، امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ عام اردو ہندی بول چال کے اندر ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو، تفسیر قرآن کی مختصر انداز میں جو ہم یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ہمارے ویڈیوز کو، اور پسند آئے تو لائک کریں، اور کوئی سوال اگر چاہے تو کامنٹ کریں۔ تو آئیے ساتھیوں، ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے سابق میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 تک اپنے درس کا جو اختتام کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 104 سورۃ المائدہ سے شروع کرتے ہیں، جہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ دیکھیے کتنی بہترین بات اللہ رب العزت نے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلاتے ہیں آؤ اللہ کے دین کی طرف، تو یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو اپنے باپ دادا کر گزرے، اور انہی کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے۔ اندھی تقلید کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے باپ دادے جو کرتے آئے ہیں اس کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی، پھر بھی یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی اور ان کی تقلید میں گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اندھی تقلید ہمیشہ گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ یہ جانور کریں تو کریں، انسان کو زیب نہیں دیتی۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمتوں سے نواز کر اختیار عمل بھی عطا کیا ہے، وہ کرے گا تو صرف گمراہی کی راہ چلے گا، جو کہ اکثر شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ خاص طور پہ تقلید آبا اندھی عقیدت کی وجہ سے ہمیشہ ہی گمراہی کا بڑا سبب رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی پشت در پشت اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے۔ یہی بات ہے آج بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، تو جب اہل توحید ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ شرک کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے جو کرتے آئے ہم وہ کریں گے۔ تو بڑا شانہ بن کے آ کے بول رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو کیا نہیں معلوم تھا؟ یہ جو عمل کرتے تھے اولا معلوم تھا ہمارے باپ دادا کو، اس لیے ہم ہمارے باپ دادا کی روش نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی یہ لوگ، اس طرح کے لوگ گمراہی میں صرف انا کی خاطر، صرف اپنے باپ دادا کی جو ہے اندھی تقلید کی خاطر اسی عمل کو پشت در پشت، یعنی کہ نسل در نسل چلتے آ رہی ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم نہیں نکالا جا سکتا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہاری کوششوں کے باوجود اگر لوگ گمراہی سے نہیں نکلتے تو اس کا وبال تمہارے اوپر نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر ہم چلیں گے، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اندھے مخلد اور ان کے باپ دادا، حالانکہ یہ گمراہ لوگ صریح قرآن و حدیث سے بعید چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے جو ہے ٹن ٹناٹن کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعمال کے اندر کوئی سند نازل نہیں کی ہو، بس ہمارے ابا کرتے تھے ہم بھی کریں گے۔ ہم بولے بھائی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو کہہ دیں تو بڑا آیا رے بھائی بولنے، تو بڑا بولنے آیا، ہاں جا نہیں سنتے تیری بات۔ اب ایسے لوگوں سے ہم پر جو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ کرام، یہ جماعت مخاطب ہے اس قرآن میں، مگر
عام جو لوگ ہیں، جو لوگ شرک سے روکتے ہیں، بدعات اور خرافات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے اگرچہ لوگ گمراہی سے نہیں نکلتے تو اس کا وبال تمہارے اوپر نہیں ہے. یعنی میں کسی کو کہوں کہ یہ کام گناہ کا ہے، یہ شرک ہے، یہ چھوڑ دے رہے بھائی، کیوں کر رہا تو؟ اگرچہ وہ پھر بھی شرک کرے گا تو اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں، ہم تو بری الذمہ ہیں. ہم نے بات پہنچا دی اس تک ہم نے بات پہنچا دی، ہمارا فریضہ ختم. ہم مسلسل روکتے رہیں گے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ خبر پرستی اچھی چیز نہیں ہے رے بھائی، یہ مردوں سے مانگنا اچھا سامان نہیں ہے، ہاں یہ شرک ہے، اللہ ناراض ہوگا، اور جو شرک کرتا ہے بلا توبہ مر جائے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ہم یہ بات بولیں گے، نکو بول بھائی، تو نکو بول، بلکہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہ محفل میں، جس محفل میں ہم سمجھائیں گے بات کو کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، تو فوراً جو ہے اٹھ کے چلے جائیں گے، یا پھر ہمیں گالی گلوچ کر کے ہم کو ادھر سے ہٹایا جائے گا. یہ آج بھی چلتا ہے یہ روش. اس لیے کہتے ہیں کہ اندھے مقلد نہیں بننا چاہیے. اب میں آپ کو بولوں کہ یہ 4 اماموں کا کانسیپٹ کس نے ایجاد کیا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 کانسیپٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ کس نے نکالا؟ اس کا موجد کون ہے؟ اسلام تو اول دن سے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لائے ہیں تب سے اسلام ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے صحابہ کا دور، اس میں کوئی 4 امام نہیں. آپ کے صحابہ کے اصحاب کا دور یعنی تابعین کا دور، اس میں بھی کوئی نہیں. اب یہاں پر اگرچہ کوئی یہ 4 مسالک کے اندر یہ کہے کہ کسی ایک کو پکڑ کر چل جاؤ تو بس اس کا مقلد، یعنی کہ بس اب وہ جو بول دیا بس بول دیا، ہم اسی کو مانیں گے. ایسے جامد قسم کے جو ہے مقلد دنیا میں آج بھی موجود ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ان کی پیروی کرو، اور انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہماری پیروی کرو. نہ امام ابو حنیفہ نے کہا، یہ جو 90 ہجری 93 92 ہجری کے اندر یہ آپ کا جو ہے ولادت ہوتی ہے آپ کی. نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام مالک نے، نہ امام احمد بن حنبل نے. تو یہ 4 امام برحق کا جو نعرہ ہے یہ کس نے نکالا؟ اس کی کیا سند ہے؟ خاموش، زبانوں پر تالے. اگرچہ یہ برحق تو ہوتا تو پہلے سے ہوتا نا بھائی، یہ برحق نہیں ہے اس لیے بعد میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان امرین 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. اس کو تھامے رہو گے، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. مگر آج امت مسلمہ اس میں فرقے در فرقے بنتے بنتے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اصل جو دعوت تھی کتاب و سنت کی وہ چھوڑ کر کے اب اپنے اپنے اماموں کی جو ہے وکالت، اپنے اپنے فقہ کی وکالت جو ہے دنیا میں کرنے لگے ہیں. ان سے وہ لوگ ڈرنا چاہیے کہ کسی کی تقلید، اندھی تقلید جائز نہیں ہے. ہاں اس کے پاس سند ہے کسی بات کی، قرآن کی کوئی آیات ہے، اور اس آیات کی روح سے وہ کام کر رہا ہے تو وہ آمنا و صدقنا. صرف اپنے امام بول دیے ہم نہیں مانتے رے بھائی، ہمارے امام کی ہم مانتے، تمہارے امام کی تم مان لو، تو ہمارے امام محمد رسول اللہ ہیں. تو اگرچہ ہمارے امام کی نہیں مانتا تو تیرا دین ہی کامل نہیں. محمد رسول اللہ کی بات نہیں ماننے والے کا دین کہاں کامل ہے؟ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم جو اپنے باپ دادا کی روش ہے وہی اختیار کریں گے، چاہے وہ شرک ہو، بدعت ہو، گمراہی ہو، کچھ بھی ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا. تو جب ان سے بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں فوری طور پر ہم جو باپ دادا جو کرتا ہے وہ کریں گے. آج بھی وہ لوگ ہیں، آج بھی اپنی اپنی جو ہے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. تو توبہ کرنا چاہیے اور کتاب و سنت پر آنا چاہیے ان کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والوں، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے. جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. دیکھو جو ایمان لائے ہو وہ جو ہے تم فکر نہیں کرنا، مطلب ایسا جو کتاب و سنت تم لازم ہے وہ پکڑ لینا اور اس کی فکر کرنا، کتاب و سنت کی فکر کرنا. جب تم ہدایت پر ہوگے، جب تم کتاب و سنت کو لازم پکڑو گے تو کوئی گمراہوں کی گمراہی تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم کو بھی ان کو بھی سب کو میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حاضر ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بتلا دے گا کہ کیا تم کرتے رہے، کتنا اپنے باپ دادا کی دین پہ چلتے رہے اور کتنا اللہ کے رسول کے دین پہ چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتائے گا.
یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین۔ دیکھیے یہاں پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ تم اپنی فکر کرنا ہے، لازم ہے جب تم ہدایت پاؤ گے، جب ہدایت پر رہو گے تو تم کو کسی کی گمراہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگے اللہ فرماتا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے وہ صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت لے آئے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو صلاۃ کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں وہ کسی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نیز ہم اللہ کی خاطر گواہی نہیں چھپائیں گے، اور ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو سہم کا ایک آدمی تمیمت داری اور عدی کے ساتھ سفر پر نکلا، اور یہ سہمی ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ تمیمت داری اور عدی اس کا ترکہ لے کر آئے تو سہمی کے ورثہ نے اس میں ایک پیالہ نہ پایا جو کہ چاندی کا تھا اور سونے سے مرصع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے قسم کھانے کو کہا، اور وہ سب قسم کھا گئے کہ کیا پیالہ ان کے پاس نہیں ہے؟ پھر وہ پیالہ بازار مکہ میں مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیمت داری اور عدی سے خریدا ہے۔ اب سہمی کے ورثہ سے دو شخص کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے، اور یہ کہ ہماری گواہی ان دونوں سے سچی ہے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیالہ سہمی کے ورثہ کو دلوا دیا۔ دیکھیے یہ اگرچہ تمہارے کو سفر میں ہو تو موت آ رہی ہے تو تم کسی ایک مسلمان کو گواہ بنا لو، یا کوئی دو غیر مسلم کو گواہ بھی بنا سکتے ہو جو عدل کے ساتھ، اور ان سے قسم لی جائے گی۔ یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ معلوم ہو کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ اس واقعے اور ان آیات کا مرکز مضمون یہ ہے کہ ہر حالت میں گواہی ٹھیک اور سچی دینی چاہیے۔ درج ذیل حدیث اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کو ستانا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہ ہوں گے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح والدین کو ستانا بھی وہی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح جھوٹی گواہی جھوٹی شہادت دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹا قول پیش کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں
یا اس سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرو اور احکام دھیان سے سنو، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جو کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے، یہ جائز نہیں کہ 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی تیار نہ ہو۔ کسی مسلمان کے لیے جو کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ جائز نہیں کہ 2 راتیں ایسی گزر جائیں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی تیار نہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وصیت کرنا ہے تو 2 دنوں میں کر دینا وصیت۔ یہ اس کی جو ہے بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ غیر مسلموں کو صرف اسی صورت میں گواہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ مسلمان گواہ دستیاب نہ ہوں۔ اگر کسی ثبوت کی بنا پہ ان گواہوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پہ پہلے گواہوں کی گواہی کالعدم ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے تو اول تو غیر مسلموں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، مسلمانوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ اگرچہ نہ مل سکے تو غیر مسلموں کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی شہادت میں شک ہو تو کوئی اور دوسرا شہادت دینے والا مل جائے جو اس کے برخلاف، یعنی کہ جو زیادہ بہتر گواہی دے رہا ہے، تو وہ زیادہ بہتر گواہی لے لی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں، آپ ہی غیب کو خوب جانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب انبیاء نفسی نفسی، یعنی میری جان بچ جائے پکار رہے ہوں گے۔ اس ہولناک پس منظر میں انبیاء یہ مختصر سا جواب دے دیں گے، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کس حد تک تمہاری دعوت پھولی تو ظاہر ہے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حالات سے وہ واقف نہیں ہوتا، تو وہ یہ جواب دیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے وحی کے ذریعے جو علم دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کیا کرے گا، یعنی کہ آدم سے لے کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، اور پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ سب کہیں گے ہمیں تو علم نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کی تردید ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے جب تک کا رسولوں کو اطلاع نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اس کی بات کی جو ہے جانکاری نہیں رکھتے۔ یہ علم غیب رسول کی تردید کرتی ہے یہ آیت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109، یہ لکھ لو کہ یہ تردید کر رہی ہے کہ رسولوں کو غیب کا علم خود سے نہیں ہوتا۔ آج مگر یہ مشرک، یہ بدعتی قوم یہ کہتی ہے کہ رسول مختار کل ہیں، رسول کو علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کیا وہ ان کو عطا کیا، تمہیں کیا معلوم ہے۔ تو یہ کیا ہے رے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تردید کر رہا ہے کہ رسول جواب دیں گے کہ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ قالوا لا علم لنا الا انک انت علام الغیوب، ہمیں علم نہیں ہے، غیب کی جانکاری تو صرف تجھے ہی ہے، یہ جواب دیں گے۔ انکلوڈ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کو جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام رسولوں کو جمع کر کے یہی پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو مر چکے تھے، ہمیں کہاں سے علم ہوگا، ہم تو مر چکے تھے، ہمیں کیسے علم ہوگا، اور تو جانکار تھا، تو حی القیوم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، تجھے ہی پتہ ہے۔ اللہ کے رسول تمام لوگ جواب یہی دیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُوا فِيهَا فَتَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پہ کیا، جو میں نے روح القدس سے تمہاری نصرت کی کہ تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا،
اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندے بن جاتا تھا، اور تو مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا، اور جب تو بنو اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنو اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ وضاحتیں کر رہا ہے کہ اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، یعنی کہ حشر کا واقعہ ہے یہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ احسانات حضرت عیسیٰ پر جو کی تھی اور اس کی والدہ پر جو احسان کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا کر پوچھ رہا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان یہ کیا کہ تیری نصرت کی، اور تو ایسا تھا کہ میں نے تجھ پہ احسان کر کے تجھے بچپن میں جب تو پیدا ہوا تھا بالکل ننھا سا تھا، گہوارے میں جھولے کا تھا، گود میں تھا، تو اسی طرح تو بات کرتا تھا جس طرح تو بڑی عمر کو پہنچ کر بات کیا۔ بچے کی پیدائش میں جب پیدا ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، وہ کلام نہیں کرتا الا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر جو تھے، جب ان کی مالکین نے ورغلایا اور پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، سورہ یوسف میں آئے گا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ایک ننھے منھے دودھ پیتے بچے سے گواہی ڈالی تھی کہ کہا تھا کہ یوسف کا کرتا اگرچہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا تو یہ جو مالکین ہے، یہ عورت، یہ زناکار عورت، جو بدکار عورت ہے، یہ عورت گنہگار ہے، اگرچہ آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو جو ہے یوسف گنہگار ہے۔ تو یہ اس وقت بھی اس لڑکے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی دی تھی، مگر یہ بچپن میں وہ ایک مرتبہ بات کر لیا تھا ختم، مگر عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں اسی طرح بات کرتے تھے جس طرح جوانی میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر رحمت دی تھی اور اپنا احسان اور نصرت کے طور پر دیا تھا۔ اور کیا کتاب و حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی سکھلائی تھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی کتاب تورات اس کی حکمت بھی سکھائی تھی، اور انجیل بھی حضرت عیسیٰ پر نازل کی تھی، وہ بھی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کر کے حضرت عیسیٰ کو سکھلایا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے کبوتر، چڑیا یا کچھ پرندے کی صورت بناتے مٹی سے، پھر اس کے بعد اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے اور اڑا دیتے تو یہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے نصرت دی تھی اور نشانیاں دی تھی، یہ بھی بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو ہے مادر ذات اندھا، اور مادر ذات جو ہے اندھا ہوتا ہے، وہ مادر ذات اندھا ہوتا ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوڑھی، جس کو کوڑ ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر کوڑ میں رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو اندھوں کو بینائی عطا کی تھی اللہ کے حکم سے باذن اللہ، اور کوڑی جو ہوتا ہے اس کو بھی شفا دلوائی تھی اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر یہ معجزے ظاہر کیے تھے اور نصرت کے طور پہ نشانیاں دی تھی بنو اسرائیل کی طرف، اور تندرست کر دیتا تھا تو، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا، اور اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یاد دلا رہا ہے حضرت عیسیٰ کو، زندہ کرتا تھا جب تو بنی اسرائیل کے پاس، اور جب یہ بنو اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر جب پہنچے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ سری جادو کرتا ہے، اور ان کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ اور سابق میں ہم نے بتایا کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے سے بچا لیا۔ وما قتلہ وما صلبہ، یہ والی آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ بنو اسرائیل سے بچایا تھا ہم نے آپ کو، نشانیاں لے کر آئے تو تجھے بنو اسرائیل سے بچایا تھا، یعنی تیری حفاظت کی تھی۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے تھے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بنو اسرائیل جو ہے اس کو صاف صاف جادو سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ وضاحت کے ساتھ ہم نے بتائی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ اللہ تعالیٰ نے کئی احسان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے تفہ جبریلیہ سے موجودانہ طور پہ بن باپ کے پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ، یہ عام بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کیا گیا، اسی لیے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین یعنی روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی۔ آپ کی والدہ و سیدہ مریم پہ اللہ کا یہ احسان تھا کہ انہیں یہودیوں کی تہمت سے بری کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسی عمر میں جب کہ کوئی بچہ بولنا بھی شروع نہیں کرتا تھا ایسے کلام کیا جیسے پختہ عمر والے لوگ کرتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ
تورات کی عبارتیں زبانی فرفر سناتے کہ یہود دنگ رہ جاتے تھے، اور 30 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ تحریر کی صلاحیت اور فہم تورات و انجیل بھی عطا فرمائی گئی، آپ کے اوپر یہ احسان تھے۔ اور آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں بالکل اچھی ہو جاتی، اسی طرح برس والے یعنی کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا، کسی خبر میں پڑے ہوئے مردے کو کہتے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہوتا۔ تو بنی اسرائیل نے اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پہ سحر کا الزام لگایا، یعنی جادو کا الزام لگایا، اور آپ کو سولی چڑھانے کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بچا کر اپنے ہاں اٹھا لیا۔ بنو اسرائیل نے دشمنی کی حد کر دی اور کوئی ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں پہ وحی کی کہ وہ آپ پہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیے یہ سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان یاد دلائے گا، وہ اس وقت قیامت کے روز یہ سب یاد دلائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور حواری جو کہنے لگے، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہنے کے ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اپنے آپ کو مسلمون کہا، عیسائی یا ناصری یا مسیحی نہیں کہا، کہ قرآن گواہی دیتا ہے یہ جو اپنا نام الگ الگ مسیحی، ناصری، فلاں فلاں جو نام عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ سب نام نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے تھے، جس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جتنی امتیں آئی ہیں سب مسلمان تھے، اب انہوں نے اپنا اپنا نام الگ، اپنی اپنی پہچان الگ رکھ لی، مگر مسلمان نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسلام کی طرف کہا اور خود کو مسلمان ہی کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ان کو حکم دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو۔ دیکھیں مائدہ یعنی دسترخوان، یہ مائدہ جو ہے یہ سورۃ المائدہ، یہ دسترخوان ہی ہے اس کا مطلب، اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام مائدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو دسترخوان کے مطالعے سے بات رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو۔ یہ حواری جو ہے یہ بنو اسرائیل قوم بہت بدمعاش قوم، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان سے جو ہے دسترخوان نازل کرنے کو کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلوہ وغیرہ بھی جو نازل کیا ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ بہرحال حواریوں نے یہ مطالبہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حواری آپ کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ رسول ہی سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیروکار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے، جس طرح آج کل کے عیسیٰ جو ہے معبود الہ اور یہ گاڈ ٹرینٹی یہ سارے جو آج کل مارتے ہیں یہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے نے ان کو رسول ہی سمجھا اور ان کو جو ہے الہ نہیں مانا، اور ان کو یہی کہا کہ دعا کریں کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو ہے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلے اور پچھلے۔ یہ دعا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل بھی کیا۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسے اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا حضرت عیسیٰ کی دعا کے حساب سے، میں بالکل اتاروں گا مگر اگرچہ پھر بھی اس کے بعد کفر کرو گے تو ایسی سزا دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو سزا نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں اور پھر دیکھنے کے بعد کفر کرتے ہیں ان کو شدید ترین عذاب ہوتا ہے۔ کیا یہ دسترخوان واقعی نازل ہوا تھا کہ ہماری بات والی خوفناک دھمکی سن کر ڈر گئے اور ایسا مطالبہ واپس لے لیا؟ حتمی رائے قائم کرنے کے لیے قطعی ثبوت میسر نہیں ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کو ڈرایا ہے کہ میں اتاروں گا تو صحیح، مگر اگرچہ میں اتاروں گا اس کے بعد تو کیسا ہوں گا اگرچہ تم کفر کرو گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا؟ یہ رسول حضرت عیسیٰ کو پوچھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز، کیا عیسیٰ تو بتا تجھے اور تیری ماں کو مجھ کو چھوڑ کر عبادت کرنے کے لیے تو بولا؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العلام الغيوب۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہ تھا؟ اے اللہ تو پاک ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں اس بات کو کہ جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ میں کیسے بولوں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا ہوں، تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے، رسولوں سے سوال ہو رہا ہے، اے دامنوں پکڑ کر کے جنت میں جانے کی آرزو میں رکھنے والوں، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ ان سے اللہ تعالیٰ پکڑ کے سوال کر رہا ہے کیا تو بولا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو مجھ کو چھوڑ کر کے عبادت کرنے کا تو بول کے گیا تھا کیا؟ تو عیسیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا نا، میں تو مر چکا تھا، میں تو چلا گیا تھا، تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس کے بعد زمین پہ بھیجا، میں مر گیا، مرنے کے بعد مجھے کیا پتا؟ میں نے تو نہیں کہا، اگرچہ میں کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ میں نے بات کہی، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا جواب دینا ہے، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو غیب کو تو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زبردست رد جو ہے کر رہا ہے۔ قیامت کا واقعہ کیونکہ ساری دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہی ہے نا، تو کوئی تشنا بات نہیں رہے گی۔ تو نصارہ کا یہ عقیدہ تثلیث ٹرینٹی 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، اور مفسر نے یہاں پر بھی بیان کیا، جس کے 3 ارکان یہ ہیں: اللہ، عیسیٰ، روح القدس، جبکہ مریم کے خدا ہونے کا عقیدہ 5ویں صدی کے ایجاد ہے۔ مریم کو مادر خدا کے لقب سے نوازا گیا، مریم کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے اور تصویریں بنائی گئیں جو کہ گرجوں میں آویزاں کی گئیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرقل شاہ روم کے جھنڈے پہ بھی یہی تصویریں موجود تھیں، جنگ کے دوران اس کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین بات کر رہا ہے کہ یہ ٹرینٹی کا جو یہ لوگ جو ہے باپ بیٹا اور روح القدس، یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ نہیں تھا، یہ 4 صدی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ جو ہے پال وغیرہ جو بھی ہے اس کی جو انجیل وہ لوگ کہتے ہیں پال کی انجیل، وہ پال کو جو ہے میسنجر کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا وغیرہ وغیرہ، یہ ڈھکوسلی باتیں، یہ وہ عیسیٰ یا عیسیٰ کے 400 سال تک بھی نہیں تھی، یہ بعد میں جو ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرجا گھروں میں عیسیٰ کو اس طرح جو ہے وہ مجسمہ بنا کر کے ننگے بت کے جیسے جو ہے ان کو کیل ٹھوکنے والی، یہ آج بھی وہ مجسمے کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے گود میں جو ہے ایک بچہ لے کر کے ایک عورت کا مجسمہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے مدر میری کہتے ہیں۔ تو یہ آج ان کو الہ بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ شاہ روم کا ہرقل جو تھا، شاہ روم کا بادشاہ ہرقل، ہیراکلس بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس کے جھنڈے کے اندر بھی یہ مجسمے تھے تاکہ اس کے وسیلے سے وہ نصرت و فتح مانگتے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے علم غیب ہونے کی کسی شائبے کی بھی بھرپور نفی کر دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، تو ہی علم والا ہے، اور مجھے یعنی کہ رسولوں کے علم غیب کی بھی نفی کر دی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ سبھی کو، ہر آدم صفی اللہ سے لے کے محمد رسول اللہ تک سب کو یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ اکیلا الہ ہے۔ سارے لوگوں کو یہی دعوت دی تھی، اور وہی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا
کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود تھا رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری الزما ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ کہہ کہ جو دعوت تو نے مجھے دی تھی میں وہ دعوت پہنچا دیا، جب میں مر گیا مجھے اٹھا لیا گیا، ہاں تو میں اس میں بیچ میں نہیں تھا اور تو ان پر نگران رہا، ہاں ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور ساری چیزوں پر شاہد تھا، تو ہی گواہ تھا اللہ تعالیٰ۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود صرف لکڑی اور پتھر کے بت ہی نہیں، جیتے جاگتے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے بزرگ عموماً خود اس شرک سے بری ہیں جو کہ بعد والے ناخلف لوگوں نے ان کے نام سے منسوب کیے ہیں۔ چنانچہ ہو بہو یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے بری ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انواع و اقسام کے شرک منسوب کر رکھے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایسا کہنے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ بری ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں۔ بعد میں ان کو آنے والے نور سمجھے، مختار کل سمجھے یا کچھ بھی سمجھ کر کے ان کی عبادت کریں، ان کو ندا لگائیں، یا رسول اللہ المدد اغیثنی، یا رسول اللہ فلاں، یا رسول اللہ، ایسا کہہ کر کے ان کو جو ہے پکاریں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے مدد کے لیے، زندہ اللہ قائم ہے، زندے کو پکارا جاتا ہے، مردوں سے پکارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دلیل یہ بناتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے وہابی لہابی فلاں فلاں یہ مردوں سے پکارنے کو نہیں کہتا، ہاں قرآن میں کیوں لکھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو آواز لگائی؟ میں ان جاہلوں سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو انہوں نے کہا اے اللہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر کے تو زندہ کیسے ہوگا یہ دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں فلاں نام کے جو ہے پرندے لے اور تو ذبح کر اور ان کو ایک کو وہاں پہاڑ پر پھینک دے، پھر ان کے نام لے کے طوطا آجا، مینا آجا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارنے لگایا اور وہ زندہ ہو کے آ گئے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب تم مردوں کو جو پکار رہے ہو یہ کہاں کا حکم ہے؟ جو انسان مر کے مردہ 9 من مٹی کے اندر چلے گئے ان کو تم پکار رہے ہو، اغثنی، مدد یا غوث اعظم المدد، یہ سارے چیزیں کر رہے ہو، اس کی سند تم کہاں سے لاتے ہو میرے بھائی؟ یہی سب سے بڑا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو جو ہے اپنی مدد کے لیے بلانا مردوں کو، یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی اگرچہ مدد مانگتا ہے تو یہ صحابہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ کس کے متعلق ہے؟ درود کے متعلق۔ کیا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم درود پڑھیں گے تو آپ تک وہ درود کیسا پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول سے اور یہ کہا کہ آپ مر کے جو ہے مٹی میں مل جانے کے بعد آپ کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کی جو ہے جسموں کو عام آدمیوں کی طرح مٹی نہیں کھاتی، ان پر حرام ہے، اور فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ یہاں سے کوئی درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر دیکھ کر کے سنتے نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول خود گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتے منتخب ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ درود ہم تک پہنچائیں۔ اور اللہ درود سے مطلب کیا ہے؟ بولو، سلامتی کی دعا ہی تو ہے۔ تو جتنے بھی درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ سلام ہو، درود ہو محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو نے سلامتی دی، تو نے درود دیا۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کا نام لے کر جس طرح اس نے کی اللہ تعالیٰ ان کو کیا، اسی طرح محمد اور آل محمد پر بھی درود، اس طرح کی جو ہے درود کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ خیر ضمناً بات آ گئی کیونکہ فرشتے منتخب ہیں اس کے لیے پہنچانے کے لیے درود کو۔ اب یہاں سے کوئی پکار رہا ہے انڈیا سے، یا انڈیا میں بیٹھ کر کے، یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا افغانستان یا پھر امریکہ لندن، اب وہ پکار رہا ہے یا رسول اللہ، تو کیا یہ بات سنی جا رہی ہے وہاں پر؟ بولو نہیں، کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی شہادت دے رہا ہے کہ رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھ کو چھوڑ کر خود کو پکارنے کی بات کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی مل رہی ہے نا۔ تو یہ بات میں ضمناً کہہ رہا ہوں، تو لہذا کسی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی تردید یہاں قرآن مجید میں ہو رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔
اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوم قیامت میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب لے چلیں گے۔ میں کہوں گا اے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں بدعتیں نکالی۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا، جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان پہ محافظ تھا۔ جواب ملے گا کہ جب سے تم ان لوگوں سے جدا ہوئے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے گئے۔ یعنی کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی خود آ رہی ہے نا کہ میرے بعد میں لا علم رہوں گا نا، مجھے کچھ علم نہیں رہے گا، میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا کسی اور اللہ کے سوا عبادت کرے تم دونوں کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا کہ اے اللہ، میں بری ہوں اس بات کا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، تیرے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ، میں نے وہی کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیم جواب دیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین بصدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، اگر تو انہیں سزا دے، عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات پوچھی جا رہی ہے، اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ سبحان اللہ، نہایت حکیمانہ اور بلیغانہ انداز ہے۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے ہی ہیں، اب کہیں بھاگ تو نہیں سکتے۔ اگر تو عذاب دے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں، اگر عذاب نہ کرے تو بھی تجھے اس کی قدرت حاصل ہے۔ یہ جو ہے نبیوں نے جواب دیا، اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ ہاں، یہی جواب ہے۔ اللہ جواب میں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں پر دیکھ لو، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو آسمانوں اور زمین میں اور جو ان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی بعد میں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی، اللہ جواب میں جو فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یعنی کہ جو سچے تھے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہی کو نفع دے گا، برے لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو نہیں دے گا، جھوٹے عقیدے والوں کو نہیں دے گا، مردہ پرستی کرنے والوں کو بدلہ وہی دے گا جو دائیں ہاتھ والوں کو دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو لہذا جو ہے توبہ کرو ان تمام شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بخاری کی روایت میں یہی کہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے لائے جائیں گے، اور جو ہے ان سے پوچھوں گا میں کہ یہ تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، ان سے پہچان لیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ اس لیے دائیں ہاتھ طرف جہنم میں ڈالنے والے ہیں ان کو، کیونکہ یہ آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعت اور خرافات ایجاد کیے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو توبہ کرو۔ یہاں پر لمبا جو ہے پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہم نے آج سورۃ المائدہ کو تکمیل کر لیا۔ سورۃ المائدہ کو 104 آیت نمبر سے ہم نے جو ہے 103 سے شروع کیا تھا، 103 ختم ہوئی تھی، اور 104 سے ہم نے آج کا درس شروع کیا، اور 120 تک 120 آیتیں ہیں سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو آج 120 آیتیں مکمل ہوئی اور سورۃ المائدہ کی تکمیل ہو گئی۔ آج ہم نے یہ درس میں یہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح جو ہے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے اوپر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ باتیں ہم نے جانی قرآن مجید کی روشنی میں، اور قیامت کے روز جو سوالات اور جوابات رسولوں سے پوچھیں گے اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ بہت ساری باتیں ہم نے جانی ہیں، اور ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے قرآن مجید کی جو ہے دعوت کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے، اردو ہندی بول چال کے اندر عام روزانہ کی
معمولی بات چیت جو ہم کرتے ہیں اس میں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اور آپ بھی یہ کام کریں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں میرے بھائی۔ اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، کچھ سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ مجھے دیں آج کی اجازت، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔